حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی زوجہ تھی. کوئی باہر نکل کر سوسائٹی میں دیکھیں، جب تک سوسائٹی میں ان کا بڑا مقام تھا تو رنگ اور تھا. جب تک وہ فرعون کی بیوی تھی ملکہ کہلاتی تھی. ایک ابرو کا اشارہ کرتی تھی تو 20 کنیزائیں خادمائیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی. درجنوں نوکرانیاں ان کے آگے اپنی گردنیں جھکاتی تھی. جب تک جناب آسیہ ملکہ تھی ان کا رنگ ڈھنگ اور تھا، لیکن جب تک ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا، تب تک ان کے تذکرے آسمانوں میں نہیں تھے، جب تک ان کا انتظار ہوئے نہیں کر رہی تھی. لیکن وہی جناب آسیہ جب کلمہ پڑھ گئی، حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی، فرعون نے چھین لیا ان سے وہ عہدہ. لیکن جب کلمہ پڑھا تو فرعون نے ان کے گھر والوں کو بلا کے کہا اسے سمجھاؤ، اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے یہ کیا کرنے جا رہی ہے. گھر والوں نے آگے سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے تو سمجھ ہی آ جائیے، وہ جو مقام کو یہ مقام کہہ رہا ہے وہ مقام نہیں، وہ تو دھوکہ ہے. جس کو یہ مرتبہ کہہ رہا ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے کہ مجھے ملکہ بنا دیا گیا، میں قیمتی چیز تھی چھپانے کی اور مجھے ملکہ بنا کے اس نے دنیا کو بدلا دیا، وہ دھوکہ ہے. گھر والوں نے سمجھایا پر جناب آسیہ نہیں مانی. پھر فرعون نے کہا تو نے ساری زندگی آسانیوں میں گزاری ہے، میں تیری آسانیاں چھین لوں گا. تو آپ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا نا، میں نے یہ ساری باتیں پہلے سوچ لی تھی، تو چھین لے جو چھیننا ہے. سارا کچھ چھین گیا. پھر وہ ملکہ جو اشارہ کرتی تھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ حکم ماننے کو تیار ہوتے تھے. پھر اسی ملکہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، پھر اسی ملکہ کو تھپڑ مارے گئے، پھر اسی ملکہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں موٹی موٹی میخیں کیل ٹھونک دیے گئے. پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے زخم لگا کر مرچیں ڈالی. رات کا وقت تھا، بندی ہوئی ہے جناب آسیہ. حضرت موسیٰ کلیم ملنے آئے تو کہنے لگے بی بی تیرا اس وقت خیال کیا ہے؟ سوسائٹی میں مقام تو بڑا تھا اور آج تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی منزل ہے، بظاہر تکلیف میں ہے، کیا محسوس کرتی ہے؟ جناب آسیہ کہنے لگی موسیٰ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ بتلائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ بتائیے وہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کا میرے بارے میں کیا، میرے بارے میں ارادہ قدرت کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ کہنے لگے رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے، جنت میں تیرے لیے محل تعمیر ہو گیا، تیرا عالی شان مرتبہ جنت میں بن گیا. ایک مقام سوسائٹی میں ہے، لیکن حضرت عائشہ نے سوسائٹی والا مقام قبول نہیں کیا، سوسائٹی والا مقام نہیں قبول کیا، وہ والا مقام قبول کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہونے لگا تو محبوب نے فرمایا خدیجہ تو جنت میں جائے تو میری بیوی کو میرا سلام کہنا. حضور آپ کی بیوی کون سی؟ فرمایا جنت میں اللہ کریم میرا نکاح جناب آسیہ کے ساتھ فرمائے گا. اللہ انہیں سوسائٹی میں جو مقام تھا وہ تو عام تھا نا، اللہ انہیں مقام دے گا. کون سا؟ کہ اللہ انہیں اپنے محبوب کی زوجہ بنا کے پوری امت مسلمہ کی ماں بنا دے. کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے. تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں. فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی. صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے. جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہوگی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا. لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے، رکھ نہ لیں رکھ نہ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں. تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا. اب رکھ لیا، مان گیا فرعون. آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں. اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیوی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی. تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بیوی کو جانتی ہوں بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا. تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا. تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا. ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا. جلالی تو شروع سے ہے نا. تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے. تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں. اس نے کہا بچوں کو کیا پتا. خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے. وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے. جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے، نبی تھے وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے. فرعون کہنے لگا آپ بتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہیں کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے. تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا. آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو
اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے، اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے، جلال فرماتے، تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا، آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے، تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی۔ یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے، وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوف۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی، وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے کہا ڈھونڈو، پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست، اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی۔ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا، وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی۔ تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی، کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں، اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجبوری یہ ہے، ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی، مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو۔ وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے، پیچھے ہٹو۔ ان 2 خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں، جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ فرمایا جلدی لاؤ۔ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت
शुएब ने घर बुलाया, अपनी एक बेटी को भेजा, फरमाया बेटे बुला के लाओ। वो जब घर आए तो आप फरमाने लगे आप मेरे साथ उजरत तय कर लें, 8 साल या 10 साल आप मेरी बकरियों को चराएं, मेरे घर में रहें। और फिर फौरन ही फरमाने लगे अगर आप हमारे घर में रहेंगे, देखभाल करेंगे, तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दूंगा। तो 8 से 10 साल हजरत मूसा ने वहां क़याम फरमाया। और फिर जब आपका निकाह हो गया तो आप अपनी बीवी को लेकर मिस्र की जानिब जा रहे थे, तो रास्ते में ना ठंड ज्यादा हो गई, तो अपनी ज़ौजा से कहने लगे वहां आग जल रही है, मैं तेरे लिए आग लेके आता हूं ताकि तू ताप सके, गर्मी हासिल कर सके। वहां गए तो दरख्त से आवाज आई, मूसा मैं तेरा रब हूं। दरख्त से आवाज आई, मूसा मैं तेरा रब हूं। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह को वहां वही आनी शुरू, वहां वही अल्लाह ताला ने उन्हें वो असा अता फरमाया जो फिर बाद में अज़दहा बनता था। रब करीम ने वही हजरत मूसा कलीम को वही यदे बैसा अता फरमाया। अपना हाथ गिरेबान में डाल के निकालते थे तो चांद और सूरज की तरह रोशनी दिया करता था। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि मौला के देने के अंदाज बड़े अनोखे हैं। भाई यूसुफ को कुएं में फेंकते हैं तो अल्लाह मिस्र का हुक्मरान बना देता। तो फिर हजरत मूसा वहां से वापिस आए और आकर के आपने दोबारा वो सारा निजाम जिंदगी शुरू फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़े निशानियां लाया हूं, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन ने मोजज़ात पेश करने के लिए कहा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पे डाला, अपना असा, अपनी छड़ी, अपना डंडा जमीन पे डाला तो वो एक वाज़े अज़दहा बन गया। फिर हजरत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया, हाथ के अंदर नूर पैदा हो गया। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। फिरौन के सरदारों ने हक को कबूल करने की बजाय इसे जादू करार दे दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा इस मामले को जरा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए, उन्होंने फिरौन से कहा कि हम हजरत मूसा के मुकाबले में जादू तो दिखाएंगे माज़अल्लाह, लेकिन अगर हम गालिब आ गए तो फिर हमारा इनाम क्या होगा? सौदा पहले तय करना है, क्या इनाम मिलेगा? उसने कहा कि अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें अपना करीबी बना लूंगा। बादशाहों का करीबी होना भी तो बड़ी बात है ना, लोग बड़े पापड़ बेलते हैं करीबी होने के लिए। और ये जो करीबी होते हैं ना, बिलखुसूस जो बादशाहों के करीबी होते हैं, बादशाहों की तबाही का सबब भी यही लोग ही बनते हैं। ये उनको रोज खबर देते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। और दुनिया के ज्यादातर हुक्मरान इन्हीं लोगों की वजह से तबाह होते हैं, क्योंकि उनका खुद अवाम से राब्ता नहीं रहता। अगर वो खुद अवाम के साथ डायरेक्ट राब्ता करें तो शायद उन्हें अच्छी और साफ सुथरी चीजें समझने को मिल जाए। खैर, जादूगरों ने जब कहा हमें क्या लोगे, तो उसने कहा तुम्हें करीबी बना लूंगा। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहल करेंगे या हम पहल करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पे डाली तो लोगों की निगाहों को सहर ज़दा कर दिया, जादू कर दिया और उन्हें डरवा दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा जादू ले आए। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप भी अपना असा जमीन पे डालें। उनकी रस्सियां सांप बन गई थी ना, दरअसल वो सांप बनी नहीं थी, लोगों की आंखों पर जादू हो गया था, उन्हें सांप नजर आ रहा था। फरमाया आप भी अपना असा जमीन पे डालें। वो असा सांप बना और जादूगरों की सारी चीजों को निगल ही गया। उनकी बहुत सारी रस्सियां सांप बनी थी, इनका एक ही असा सांप बना और सबको निगल गया। इस तरह के मोजरे की हकानियत और जादूगरों का बुतलान साबित हुआ और फिरौनी रुसवा हो गए। जादूगर सजदे में गिर गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें धमकी दी कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिंध से काट दूंगा, यानी उल्टा हाथ काट दूंगा, सीधा पैर काट दूंगा। मेरी बगैर इजाजत ईमान ले आए हो और तुम्हें सूली पे भी चढ़वा दूंगा। उन्होंने कहा कि ईमान लाने की पादाश में तुम हमें सजा देना चाहते हो। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से सब्र और इस्तिकामत की दुआ की। इसके बाद फिरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने की और बेटियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को सब्र की तलकीन की और कहा कि नेक अंजाम अहले तकवा के लिए। यहाँ एक लतीफ बात हमारे सूफिया ने भी लिखी है। सूफिया कहते हैं कि फिरौन ने कलमा नहीं पढ़ा पर जादूगर कलमा पढ़ गए। वो किस तरह कलमा पढ़ गए? तो कहने लगे दरअसल उन्होंने आते ही हजरत मूसा का अदब बड़ा किया था। जादूगर हजरत मूसा के मुकाबले में आके भी उनसे कहते हैं कि रस्सियां आप पहले डालेंगे कि हम डालें, आप असा पहले रखेंगे कि हम रखें। तो इतना सा अदब किया तो रब करीम ने फरमाया जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता, जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता, और जो नबी की बेअदबी करे वो ईमानदार नहीं रह सकता। खत्म हो गई बात। यहाँ हमारे सूफिया ने ये बात लिखी है कि चूंकि उन्होंने आते ही कहा था कि आप पहले डालेंगे या हम पहले डालें, तो हजरत मूसा से उन्होंने पूछ लिया। नबी के पूछे बगैर पहल नहीं की तो अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत अता कर। अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर कहत साली का अजाब नाजिल किया।
फिरौनियों का तरीका ये था कि अच्छाई को अपना कमाल गर्दानते थे, कहते थे ये हमारी तरफ से, और बुराई को माज़अल्लाह बदशगुनी के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे, कहते थे माज़अल्लाह आपकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। होते ना, नहीं कहते जब से मैं वहां गया हूं तब से। हमारे बुजुर्ग एक लतीफा भी सुनाया करते थे कि किसी जिमींदार ने नमाज पढ़नी शुरू की थी तो उसके जानवर मरने शुरू हो गए। अब लोग समझते हैं कि माज़अल्लाह शायद ये किसी बुजुर्ग के सबब से ऐसा है, हालांकि ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, उसकी हिकमतें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब क्या नाजिल किया। आयत नंबर 130 और 143 कभी आप सूरह आराफ की पढ़ें तो अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों का, जुमों का, मेंढकों का और खून का अज़ाब नाजिल किया। ये किस किस्म का अज़ाब है? जुमे पड़ गए, टिड्डियां आ गई, ये अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किया। जब वो अज़ाब में मुब्तला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमसे ये अज़ाब टल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम ईमान ले आएंगे, बनी इसराइल को भी आज़ाद कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में जब अज़ाब टल जाने के बाद फिरौनी फिर अपने वादे से फिर गए। बनु कुरैज़ा वालों ने भी कई दफ़ा हुजूर से वादे किए पर अपने वादों पर कायम। एक बात आपसे यहाँ रोक के अर्ज कर दूं, हम भी कई दफ़ा कहते हैं ज़रा ब्रेक कभी गाड़ी की नहीं ना लगती तो हम इरादा करते हैं कि आज से ही नमाज शुरू कर देनी है। ज़रा तबीयत ज़्यादा लील होती है तो इरादा करते हैं ना कि भाई आज के बाद हमने नेक, फिर क्या होता है, शिफा हो गई तो छुट्टी हो गई। ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये तो कुफार का तरीका बयान किया ना कुरान पाक ने। जहाँ फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें निजात दे दी तो अपने वादे से मुकर गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को समुंदर पार करके ऐसी कौम के पास पहुंचा दिया जो बुतों की परस्तिश करती थी। वो तो बच गए लेकिन फिरौनी सारे दरिया के अंदर गर्क हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारे लिए भी ये खुदा बना दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुत परस्ती करने वाले जाहिल है। ये बुत परस्त कौम के पास जब गए ना बनी इसराइल वाले, बुत पूछते हुए देखा तो कहने लगे हमारे लिए भी सामने बना के रख दो। फरमाया ये तो जाहिल है, तुम इन्हें देख के असर कबूल कर रहे हो और अपनी जाहिलियत के बायस ये हलाक होने वाले भी हैं। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन फरमाया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने फरमाया वहां आ जाए, मैं आपको तौरात अता करता हूँ। 40 दिन का ये अरसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे जाके, वो सारा वाकया भी इन्हीं आयात में है कि हज़रत मूसा ने अर्ज किया था कि रब्बे अरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। वो भी यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली जब कोहे तूर पे डाली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके और बेहोश हो गए और पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इन्हीं आयात में फरमाया। आयत नंबर 144 से 155 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने, कलीमुल्लाह का मनसब अता करने, तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि जो मुतकब्बिर लोग हैं ना वो आयाते इलाहिया से मुंह फेरते और जो लोग अल्लाह की आयात और कयामत को झुठलाते हैं इनके अमाल बातिल हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर कयाम के अरसे में बनी इसराइल के जेवरात से बछड़ा बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। इनमें एक जादूगर था सामरी, सुना है, सलाला में उसकी कब्र है। हजरत मूसा कोहे तूर पे चले गए तो उसने पीछे से ना सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसमें सोने की तारें उसके मुंह में लगाई, हवा चलती थी तो बजती थी। इतने कमजोर अकीदे की ये कौम थी कि इन्होंने फटाफट मानना शुरू कर लिया। फटाफट मानना, कहने लगे ये ठीक है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार फरमाया और कहा मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियां भी जमीन पे डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उससे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा ऐ मेरे मां जाए, बड़े खूबसूरत लफ्ज है कुरान पाक, ऐ मेरे मां जाए, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें। कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कलिमाती इस्तिगफार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की बिशारत थी। आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कामिल नेमत मैं उन लोगों को अता करूंगा जो ईमान के साथ तकवा भी इख्तियार करेंगे। ये उन्हें जोड़ते, घबराए हुए लोगों को, परेशान लोगों को, और जो लोग समझते थे कि शायद हम कोई दुनिया के कमज़ोर लोग हैं और ये मालदार और ये इक़्तिदार वाला आदमी ही बड़ा है, इन सब को हुजूर ने मायूसियों से निकाला
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو. عربی کو اجمی پر، گھورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی. وہ کوئی بھی ہو، محفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے، میرا بٹن ٹھیک نہیں. کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ اگرچہ اس کے پاس PhD کی ڈگری ہے، ڈھیر سارا مال ہے، وزادار ہے، صاحب عزت ہے، لیکن وہ کہتے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک، تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں، ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہا دھو لوں، فریش کر لوں، پھر میں چلتا ہوں. آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا. اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں، بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں. مجھے جان لو، مجھے پہچان لو، میرا بھی کوئی نام ہے، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، یہ بھی ایک دھبا ہے، ایک مصیبت ہے. اور میری عزت کرو، مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پہ جگہ دو، یہ بھی ایک دھبا ہے. یہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک الا ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آیا ہے کہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لیے. بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں. حسد کر لینا، کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے. تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ سارے دھبے، یہ ساری نقصان کی چیزیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی، فرمایا ما حاک فی صدرک، یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے، یہ تجھے بے چین رکھیں گے، یہ کانٹے کی طرح چبھیں گے. تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے، جتنی مرضی اونچی جگہ بٹھا دیا جائے، اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی. حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نا عاجزی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں، اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے. بہت اونچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں، بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی، ساری. آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، اور وہ صرف مالدار کو نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے. جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا میٹھا بولتے ہیں، تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے، یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں. آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو پشت کے پیچھے کریں، وہ اصل تعریف ہے. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے. اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا، میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں. اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا ہوں. تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر چیز ہے، اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے. میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے. آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا، وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے. حال دیکھیں نا، یہ میری طرح کو بندہ آ جائے نا محفل میں، جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی سادات کی بات نہیں کرتا، تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا، تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا، کسی طریقے میں بھی ساتھ لے کے بے چین رہتا ہے. اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے، جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک ہو، اور وہ سکون کے ساتھ. دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں، حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں، میں نہیں. اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے یہاں دریاں بچھائی ہیں، جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی، وہ مہمان خصوصی ہے. اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے. اسے تو اتنا پتا ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں. آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دوبالا رہے گا. اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا. ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں.
بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے 2-4 گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ ہی اکٹھے کرنے، تو آپ اکٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔ یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے کتنے لوگ توبہ کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا۔ تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو نے پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں، تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے۔ ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں،
داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، لیکن کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاتے ہیں تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ، تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو حبشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا۔ ایک باری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے حبشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو حبشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم کا کچھ نہیں بن سکتا، ابھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया उसके साथ जोड़ो जो तुम्हारे साथ तोड़ रहा है, जो सख्त रवैया अख्तियार करे, सख्त। बुखारी मुस्लिम में हदीस है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और सुर्ख रंग की ना नजरानी धारीदार चादर सरकार ने ओढ़ रखी थी। एक बद्दू आ गया, उसने क्या किया कि हुजूर की मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा और इस जोर से खींचा कि गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गया। जोर से दरवाजे पे दस्तक दे देना भिखारी, तो उसे खैरात शरात कोई नहीं मिलती, अलबत्ता झिटकियां दो चार जरूर मिल जाती। तोड़ना है दरवाजा, खैरात लेने आया कि तू कर्जा लेने आया? उसने आकर के जोर से चादर को खींचा, मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया। सरकार ने रुख अनवर फेरा, कहता पता क्या है, मैं गरीब आदमी हूं, कुछ मांगने आया हूं। भाई तू गले में चादर डाल के मांगेगा? लेकिन ये आपका कमाल है, यहां अब आपके इल्म का, आपके हौसले का, ज़र्फ का पता चलता। खैंची चादर, कुछ मांगने आया हूं। और सही बुखारी के लफ्ज ये हैं कि फल्तफता इलैहि फदहिक, जब महबूब ने उसकी तरफ तवज्जो की, उसकी बात सुनी, उसने गले में चादर डाल के खींचा है, निशान डाल दिया है। लेकिन जब हुजूर ने तवज्जो की तो फदहिक, नबी पाक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। हुजूर मुस्कुराए, यानी चादर डालकर खींचने वाले। और ये चीज आपको बड़ा कर देगी। आप यकीन करें, आपको किसी ने बुरा कहा तो आपने डबल बुरा कहा तो आप तंग होंगे। हंडिया जब जलती है तो उसके कंधे, उबलती है तो उसके कंधे जल जाते हैं। आप किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देके परेशान होंगे, लेकिन अगर आपने कह दिया ना चल यार मौज कर, होर कर ले दो गला, और आप हंसें, ये बड़ी पाकीज़ा सजा है दुश्मन के लिए, बड़ी साफ सुथरी। जितन जितन ते हर कोई खेडे, हारन खेड फकीरा, जितन जितन ते सारे लोग कर देना काम जीतने वाला, मैंने जीतना है। तो दरवेश कहते हैं जितन जितन ते हर कोई खेडे, तो हारन खेड फकीरा, ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी इरादा करें, चल कोई बात नहीं कर ले यार, फिर क्या है। और ये काम आएगी चीज बहुत ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कुछ मांगने आया हूं, तो अब हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया एक दो चार बकरियां नहीं, दो पहाड़ियों के दरमियान जो रेवड़ है ना बकरियों का, इज्जड़, फरमाया सारे इसको दे दो। अब उसने वहां तो कोई जुमला नहीं कहा, घर चला गया अपने गांव कबीले, और वहां जाके लोगों से कहने लगा सारे इधर बैठे हो, जाओ दौड़ जाओ मदीने जाके मुस्तफा का कलमा पढ़ो। कहने लगे वो तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी दूर हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों के साथ जो अनपढ़ हैं, जो साधे, आज हमारे बच्चे अपने अब्बा जी को भी कह देते हैं तुसी पढ़े नहीं, उन दौर बदल गया है। मैं एक शादी की तकरीब में जा रहा था, मेरे आगे आगे वालिद साहब को बेटा समझा रहा है, कहते अब्बा जी उन्ना उत्थे जाके ना मिठे चौलां ते सालन पा के ना खाया जी, बंदा माड़ा लगता है। मेरा प्यार था उस खानदान से, मैंने उस बच्चे को थपकी दे के कहा, मैं क्या पुत्र तू जरा लेट हो गया, जल्दी होता तो ना सारे सियाने होना से। ये हमारे बच्चे अब बजाय इसके कि वो कायल करें, कितना आपने गलत जुमला कहा कि अब्बा जी आप पढ़े ही नहीं।